اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب ملک کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشوں اور سیلاب کے حوالے سے ایک پریشان کن صورتحال ہے۔ اس حوالے سے کوئکلی اگر ہم آپ سے نمبرز شیئر کریں جو کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو کہ متعلقہ ادارہ ہے جس کو ہم این ڈی ایم اے کہتے ہیں، اس نے کیا نمبرز دیے تو این ڈی ایم اے نے مانسون بارشوں کے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق کیا معاملہ ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 54 افراد پچھلے 24 گھنٹوں میں بطور مجموعی بارشوں سے ملک بھر میں 124 افراد جاں بحق جبکہ 264 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ پنجاب میں ہوئے ہیں جس میں 49 افراد جاں بحق، 158 زخمی، ان میں 28 بچے بھی شامل ہیں۔ کے پی کے میں 38 اموات، 57 زخمی، سندھ میں 20 اموات، 40 زخمی، بلوچستان میں 16 اموات، 4 زخمی۔ اور این ڈی ایم اے کی اسی رپورٹ کے مطابق بارشوں سے اب تک تقریباً 500 گھروں کو نقصان پہنچا ہے، تقریباً 400 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے، جبکہ تقریباً 150 گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ ملک بھر میں بارشوں کے باعث 9 پل متاثر ہوئے ہیں، 10.5 کلومیٹر سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ابھی کیا صورتحال ہے، آگے کیا صورتحال ہوتی ہے، ہم کوئکلی ذرا اس سیگمنٹ میں آپ کو ایک اوور ویو دیتے ہیں۔ ذرا اسلام آباد اور لاہور سے آغاز کر لیتے ہیں، پنڈی اور لاہور سے شروع کرتے ہیں۔ پنڈی سے بابر ملک ہمارے کورسپونڈنٹ، لاہور سے احمد کھوکر ہیں، دونوں کا بہت شکریہ۔ بابر ملک صاحب، یہ پنڈی کے حوالے سے بتائیے گا اسپیسیفکلی ہمیں، پھر ہم آگے ہمارے کورسپونڈنٹ جہلم چکوال میں بھی ہیں، جہلم سے نوید بٹ صاحب ہوں گے، وہاں کی صورتحال بتائیں گے۔ چکوال میں کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، بہت بارش ہو گئی، عامر عباس صاحب ہیں، ان سے ہی بات کریں گے، امیر عباس صاحب۔ آپ ذرا بابر بتائیے کہ پنڈی کا اور خاص طور پہ نالا لئی کا یہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم بہت سالوں سے ایک ہی خبر سنتے آتے ہیں، مجھے یاد ہے جب میں نیوز اینکرنگ جب کیا کرتا تھا، اب تو 11 دار کو 15 سال ہو گئے الحمدللہ، تب سے جی نالا لئی میں طغیانی، یہ خبر یاد ہے پڑھتے تھے، تو آج بھی وہی خبر پڑھتے ہیں، تو یہ کیا پرابلم ہے، یہ تھوڑا بریفلی ہمیں بتا دیں، اور آج کیا صورتحال رہی؟ جی وسیم، بہت شکریہ۔ راولپنڈی میں مجموعی طور پر 260 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس کے باعث کہ راولپنڈی کا ہی بارش کا معاملہ نہیں ہے، جب دارالحکومت اسلام آباد میں کیچمنٹ ایریا میں بارش ہوتی ہے تو پھر اس نالا لئی میں گوال منڈی کے مقام پر اس میں طغیانی ہوتی ہے۔ 2001 میں راولپنڈی ڈوبا، فیصلہ کیا گیا کہ راولپنڈی کا یہ نالا لئی ہے جو راولپنڈی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، دارالحکومت سے ہوتا ہوا یہ راولپنڈی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے دریا سواں میں جا گرتا ہے۔ اس دونوں طرف سڑک بنائی جائے گی، اس کو کشادہ کیا جائے گا، منصوبے کا افتتاح ہوا، پھر رک گیا، پھر افتتاح ہوا، پھر رک گیا۔ لیکن اب آج کیونکہ شہریوں کی جانب سے، تاجروں کی جانب سے آج کیونکہ صوبائی وزیر بھی یہاں پہ آئے اور پھر کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور ساری انتظامیہ یہاں پہ موجود تھی، یہ سوال اٹھایا گیا کہ نالا لئی کا سنگین نوعیت کا معاملہ ہے، اس کو کیوں نہیں حل کیا جاتا مستقل بنیادوں پر۔ تو اس کے بارے میں جو صوبائی وزیر ہیں بلال یاسین، انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے اس دفعہ ایک بڑی رقم مستقل کی ہے جو اس میگا پروجیکٹ پر خرچ کی جائے گی اور یہ مسئلہ حل کیا جائے گا، یہ انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اس کا باقاعدہ طور پر ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب راولپنڈی سے پانی اتر گیا ہے، مرکزی شہروں میں پانی اتر گیا ہے اس وقت؟ جی ہاں، راولپنڈی میں چونکہ یہ بارش کا جس طرح فلو بڑھتا ہے، بارش رکتی ہے تو پانی بھی اتر جاتا ہے۔ ڈرینز کا یہ معاملات ٹھیک تھے راولپنڈی کی حد تک، لیکن کچھ علاقوں میں جہاں پہ تجاوزات ہیں، نالوں کو بند کیا گیا ہے، خیابان کے علاقے ہیں، پیرودائی کے علاقے ہیں، ان علاقوں میں جو ہے لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہوا ہے، پیرودائی سمیت، اور پھر کنٹرولمنٹ بورڈ کے علاقے ہیں۔ بارش اتنی شدید نوعیت کی ہوئی ہے وسیم بدامی صاحب کہ پوش ایریا میں انتہائی جدید نوعیت کی سڑکیں، جدید نوعیت کی ڈرینیج سسٹم ہے، وہاں بھی پانی بنگلوں میں، گھروں میں داخل ہوا ہے کیونکہ بارش زیادہ ہوئی ہے، بہت زیادہ ہوئی۔ ٹھیک ہے بابر بھی ساتھ رہیے ذرا۔ احمد بھائی، لاہور کی سڑکیں کیا منظر پیش کر رہی ہیں، کیا صورتحال رہی ہے، کوئکلی بتائیے گا پلیز۔ دیکھیں وسیم بھائی، تقریباً کچھ 4 سے 5 روز جو ہیں لگاتار یہاں پر لاہور میں موسلادھار بارش ہوئی ہے، اور اس کا وقت آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 6 سے 7 گھنٹے لگاتار بھی بارش ہوئی ہے لاہور میں، یہ بھی وقت آیا ہے، تو پانی جو ہے وہ نشیبی علاقوں میں جو ہے وہ کافی زیادہ جمع ہو گیا۔ لیکن ایک چیز بڑی بہتر دیکھنے میں رہی کہ جو واسا کا ادارہ ہے وہ بڑا متحرک رہا، اور پی ڈی ایم میں متحرک رہا، ایون کہ ریسکیو بھی متحرک رہا۔ جانی نقصان بھی ہوا ہے، تقریباً 2 بچے کرنٹ لگ رہے تھے جاں بحق ہوئے، پھر 13 افراد ملبے تلے دب گئے، چھتیں گری بہت زیادہ علاقوں کے اندر، ریونڈ کے علاقے میں، اس کے علاوہ ٹھوکر نیازبے کے علاقے میں، ہربنس پورہ کے علاقے میں، شادرہ میں، تو اس طرح کے معاملے
معاملات رہے کہ جانی نقصان جو ہے وہ ہوا، 100 سے زائد افراد جس میں زخمی ہوئے، لیکن جب پانی جمع ہوتا تھا موسلادھار بارش کے باعث تو فوری طور پر جو واسا کے ادارے تھے وہ متحرک ہو جاتے تھے، جو انتظامیہ وہ سڑکوں پر دکھائی دیتی تھی، جو ضلع انتظامیہ کے سینئر افسران ہیں، جو پی ڈی ایم اے کے افسران ہیں، جو یہ لوگ سڑکوں پہ دکھائی دیتے تھے اور فوری طور پر جو پانی کی نکاسی کا جو نظام ہے اس کو یقینی بنایا جا رہا تھا. لیکن ابھی بھی کچھ ایسے لاہور کے علاقے ایسے ہیں جو ابھی بھی زیر آب آئے ہوئے ہیں، وہاں سے پانی کا جو نظام ہے نکاسی کا وہ نہیں یقینی بنایا جا سکتا. مجموعی پانی نہیں ہے لیکن کچھ علاقوں میں جو نشیب میں. ٹھیک ہے احمد پلیز ساتھ رہیے. چکوال سے ذرا میں امیر عباس صاحب سے پوچھوں، وہاں ہم نے سنا کلاؤڈ برسٹ ہوا اور پھر بہت بارش ہوئی. امیر صاحب تھوڑا بتائیں چکوال کی ابھی کی صورتحال اور کلاؤڈ برسٹ کی کیا صورتحال تھی؟ جی وسیم بھائی، ابھی جو ہے بارش کا جو سلسلہ ہے وہ تھم چکا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے سے جاری رہنے والی جو بارش ہے اس سے کافی جو ہے نقصان ہوا ہے. چکوال شہر کی بات کی جائے تو یہاں پہ مین تلہ گنگ روڈ پہ جو ہے یہ سیلابی صورتحال اختیار کر گیا تھا بارش کا پانی، اور یہ سرکاری اداروں 1122 تھانہ صدر، ریسٹ ہاؤس اور دیگر اداروں میں پانی جمع ہو گیا تھا جس کو آہستہ آہستہ نکالا جا رہا ہے. اور دوسری جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ چکوال میں جو ہے نا سرکاری طور پہ جو محکمہ سمال ڈیم کے ڈیم ہے وہ تو ان کی صورتحال ٹھیک ہے، لیکن بعض افراد نے یہاں پہ نجی ڈیم قائم کیے ہوئے ہیں جو بغیر این او سی کے ہیں. ان ڈیموں کی وجہ سے ٹوٹنے کی وجہ سے جو کافی نقصان ہوا ہے. متعدد جو دیہات ہیں وہ زیر آب آ گئے ہیں اور اس سیلابی صورتحال کی وجہ سے 4 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 2 سیلابی ریلے میں بہ چکے ہیں جن کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے. اسی طرح کلر کار کے علاقے میں ایک شخص کرانٹ لگنے سے جاں بحق ہوا ہے. سب سے زیادہ بارش چکوال میں ہوئی ہے نا، ہم نے سنا. اگر سب سے زیادہ چکوال میں ہوئی ہے اور 425 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ ساتھ رہے گا پلیز. میں جہلم سے بتائیں گے نوید بٹ، آپ بتائیں گے جہلم میں کیا صورتحال ہے تاکہ ویورز کو پورا ایک اوور آل آئیڈیا ہو جائے. ذرا بتائیں گے نوید. جی وسیم بدامی، میں اس وقت جو ہے وہ جہلم کے علاقے چٹالہ میں موجود ہوں. آج سے تقریباً 3 ہونے والی بارشوں کا جو سلسلہ تھا اس نے تباہی مچائی، لیکن رات کے جو بارش ہوئی ہے اس سے جہلم کے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے. نالا بنا کا علاقہ بالخصوص متاثر ہوا ہے اور تحصیل ڈمیلی اور تحصیل جہلم کے تقریباً 14 علاقے ہیں جن میں پانی داخل ہوا ہے. 20,000 آبادی پر مشتمل جو علاقہ ہے ابتدائی طور پر معلوم ہوا ہے جہاں پر پانی داخل ہوا ہے. جہاں پہ ریسکیو ٹیمیں صبح سویرے یہاں پہنچ گئی تھی 1122 کی ٹیمیں جنہوں نے یہاں پہ ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا، لیکن پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ لوگوں کو ریسکیو کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کے بعد انتظامیہ نے پاک فوج کے دستوں کو طلب کیا اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہاں پہ ریسکیو کا کام شروع کیا. اور یہاں سے جو مختلف علاقوں میں پانی پر پھنسے افراد تھے 300 سے زائد افراد تھے جن کو شام تک یہاں سے ریسکیو کیا گیا ہے. ابھی بھی کئی علاقے ہیں جہاں پر لوگ پھنسے ہوئے ہیں لیکن ریسکیو 1122 کی ٹیمیں تو یہاں موجود ہے، لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جو امدادی کاروائیاں وہ بند کر دی گئی ہیں. ہمارے ذرائع کے مطابق یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ جو پانی تھا سیلابی پانی تھا یہاں پہ 2 افراد جو ہیں وہ پانی میں اب تک بہہ گئے ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہلم میں جو شدید طغیانی تھی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو چکوال میں کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا اس وجہ سے 427 ملی میٹر بارش اور ریکارڈ کی تھی، جس سے جو پانی ہے وہ جہلم کے علاقوں میں داخل ہوا تھا جس کی وجہ سے یہاں پہ طغیانی زیادہ آئی ہے. یہاں پر ضلع انتظامیہ صبح سے یہاں موجود تھی. اس کے علاوہ وفاقی وزیر بلازر کیانی نے بھی یہاں کا وزٹ کیا جن کا کہنا تھا کہ جب بحالی کا کام جو ہے وہ جاری رہے گا اور جب تک مختلف ڈیروں پہ گھروں میں پھنسے افراد ہیں ان کو ریسکیو نہیں کیا جاتا ریسکیو آپریشن جاری رہے گا. لیکن اس وقت جو ہے اندھیرا ہونے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن بند کر دیا گیا ہے. جی بہت شکریہ.